کریں کہ گھر میں کریں. تو بات یہ ہے کہ اعتکاف تو مسجد ہی میں ہے، لیکن جب نماز کے لیے آتے تو اعتکاف کی نیت بھی ساتھ کر دیتے ہیں تاکہ یہ کہ یہ وقت ان کا اعتکاف میں بھی شمار ہو جائے. میرا خیال ہے کہ یہ تو ذرا کچھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے کسی قدر کچھ وہ سودے بازی والی بات ہے کہ آپ آئے ہیں نماز کے لیے اور اس میں آپ اعتکاف کا بھی جو ہے، لیکن یہ کہ کسی اعتکاف وہ عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے فرمایا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، عمر کا آخری حصہ تھا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے اعتکاف فرمایا کرتے تھے. دنیا کی ہر قوم میں اعتکاف کی عبادت رہی ہے. جو بت پرست لوگ ہوتے تھے وہ فَنَوَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، قرآن کہتا ہے کہ وہ بھی بتوں کے سامنے جو ہے وہ ادب سے اور اس خاص قسم کی حیت بنا کے بیٹھ جایا کرتے تھے. تو جب اسلام دنیا میں آیا تو اسلام نے ہمیں بتایا کہ ہم نے اگر عبادت کے لیے اپنے آپ کو باؤنڈ کرنا ہے تو ہم صرف اللہ کے لیے کر سکتے ہیں اپنے آپ کو باؤنڈ، اور وہ بھی مسجد کے اندر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعتکاف فرمایا. اس وقت سے لے کے آج تک امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو فالو کر رہی ہے. رمضان مبارک کے آخری 10 دن کے اعتکاف سے متعلق صحیح فقہی احکام و مسائل. اعتکاف کا ٹاپک ایسا ہے کہ اس پہ آپ کو عموماً فقہی احکام و مسائل کے حوالے سے زیادہ تر جعلی باتیں عوام میں جو مشہور ہیں وہ ملتی ہیں، اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں بہت کم اس کے اوپر کام کیا گیا ہے. لہٰذا میں نے ارادہ کیا کہ اس ٹاپک کو بھی ایک انٹلیکچوئل طریقے سے ریکارڈ کروا دیا جائے. دن کا جو ماہ رمضان کا سنت اعتکاف ہے اس کا وقت شروع ہوگا 20 روزہ جو ہے نا، یہ جب پورا ہو جائے گا جیسے ہی سورج غروب ہوگا تو اس وقت سورج غروب ہوتے وقت اعتکاف والی جگہ پر ہونا چاہیے. عورت کو عیسائی بہن کو چاہیے کہ وہ 20ویں روزے کا جو افطار ہے وہ اپنی جگہ پر کرے. یہ ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر سال رمضان میں ایک بار قرآن پڑھا جاتا. جس سال آپ نے وفات پائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 بار قرآن مجید ختم کیا گیا، یعنی جبریل علیہ السلام نے آپ کو سنایا تاکہ آپ اپنا پورا ترتیب کے ساتھ درست طور پر محفوظ کر لیں. اسی طرح ہر سال آپ 10 دن کا اعتکاف فرماتے، لیکن جس سال آپ نے وفات پائی اس سال 20 یوم کا اعتکاف فرمایا. اسے بخاری نے روایت کی. یعنی آخری جو سال تھا آپ کی زندگی کا اس میں اعتکاف بھی 20 دن کا اور قرآن بھی 2 بار. اعتکاف کے لیے فجر کی نماز کے بعد اعتکاف کی جگہ بیٹھنا مسنون ہے. عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان يعتکف صلی الفجر ثم دخل معتکفہ، رواہ ابو داؤد وابن ماجہ. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف بیٹھنے کا ارادہ فرماتے تو فجر کی نماز پڑھ کر معتکف میں داخل ہوتے، یعنی رات کی عبادت کر کے اور پھر فجر پڑھ کے اپنی جگہ پر رہ جاتے. اعتکاف کرنے والے کی بیوی ملاقات کے لیے آ سکتی ہے، اور اعتکاف کرنے والا بیوی کو گھر تک چھوڑنے کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، یعنی اگر کوئی اور نہ ہو ایسا ذریعہ. عن صفیہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معتکفا فأتیتہ ازورہ لیلا فحدثتہ ثم قمت لانقلب فقام معی لیقلینی، متفق علیہ. حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے. میں رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئی اور باتیں کرتی رہی. واپس جانے کے لیے اٹھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑنے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. مردوں کو اعتکاف مسجد میں ہی کرنا چاہیے کیونکہ قرآن پاک میں آتا نا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. رمضان میں اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، یعنی اعتکاف کے ساتھ روزہ شرط ہے. حالت اعتکاف میں بیمار پرسی کے لیے جانا، جنازے میں شریک ہونا، بیوی سے مجامت کرنا، بشری تقاضوں کے بغیر اعتکاف کی جگہ سے باہر جانا منع ہے. عن عائشة رضی اللہ عنہا انہا قالت السنة علی المعتکف الا يعود مریضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة الا لما لا بد منه ولا اعتکاف الا بصوم ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع، رواہ ابو داود. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اعتکاف کرنے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ بیمار پرسی کو نہ جائے، یعنی کوئی بیمار بھی ہو تو وہ نہیں نکل سکتا. جنازے میں شریک نہ ہو، الا یہ کہ اسی مسجد میں کوئی جنازہ پڑھا جا رہا ہے لیکن وہ قبرستان تک نہیں جائے گا. بیوی کو نہ چھوئے، نہ اس سے مجامت کرے. اعتکاف کی جگہ سے ایسے ضروری کام یعنی قضاء حاجت، فرض، غسل وغیرہ کے بغیر نہ نکلے.
اگر مسجد میں ٹوائلٹ نہیں ہے یا نہانے کی جگہ نہیں ہے اور نہانے کی ضرورت پیش آ گئی تو اس صورت میں صرف مسجد سے نکل سکتا ہے، یعنی جس چیز کے بغیر چارہ ہی نہ ہو۔ اعتکاف روزے کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور جامع مسجد میں ہوتا ہے، یعنی یہ مسنون اعتکاف۔ عورتوں کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا آخری عشرہ 21 سے 30 رمضان تک اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے وفات پائی۔ آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ اس سے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اگر کسی کو اعتکاف کے لیے 10 دن میسر نہ آ سکے تو جتنے دن میسر ہوں اتنے دنوں کا ہی اعتکاف کر لینا چاہیے، حتیٰ کہ ایک رات کا اعتکاف بھی درست ہے، چند گھنٹوں کا بھی کر سکتے ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان عمر سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كنت نظرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام قال اوفي بنذرك، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں نے زمانہ جاہلیت میں مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی، پوری کروں یا نہ کروں، یعنی دور جاہلیت میں ایسا سوچا تھا۔ آپ نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو، اسے بخاری نے روایت کیا۔ اب یہاں جو آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ عورتیں کہاں اعتکاف کریں، مسجد میں کریں کہ گھر میں کریں؟ تو بات یہ ہے کہ اعتکاف تو مسجد ہی میں ہے، لیکن اگر کسی مسجد میں یا قریب میں کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں، یعنی مسجد میں تو عموماً بعض اوقات عورتوں کی نماز پڑھنے کی جگہ نہیں، تو اعتکاف کی جگہ کہاں ہوگی؟ یا یہ کہ جگہ تو ہے لیکن محفوظ نہیں، تو ایسی صورت میں پھر انسان بالکل نیکی سے محروم نہ رہے، گھر میں بیٹھ جائے جہاں اس نے اپنی نماز کی جگہ گھر میں بنائی ہوئی ہے۔ لیکن اصل اعتکاف جو مسنون ہے وہ جامع مسجد میں ہی ہوتا ہے، گھر کی مسجد میں یا اس میں نہیں ہوتا۔ اب اس میں آپ سوچ رہے ہوں کہ کنفیوژن ہو گیا آپ کے، اچھا یہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا، اسی لیے بہت سوال اٹھتے ہیں۔ اگر ایک بات آپ سمجھ لیں تو سارے کنفیوژن دور ہو جائیں گے۔ ایک ہے آئیڈیل سچویشن جو اصلی ہے، اور وہ کیا ہے؟ 10 دن کا اعتکاف روزے کے ساتھ جامع مسجد کے اندر، جس میں ساری شرائط پوری کی جائیں جو بھی بیان کی گئی، کہ باہر نہ جنازے کے لیے نہ ہی کسی اور ضرورت کے لیے، کہ مسلسل مستقل طور پر انسان وار۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کرنے کی، یعنی اس اعلیٰ درجے کی نیکی کی تو یا ہمت نہیں یا چانسز نہیں یا کوئی چوائس ہی نہیں یا کوئی فیسلٹی نہیں، تو اس صورت میں آپ کیا کریں؟ دن کم کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی ایسا شرعی عذر ہے کہ روزہ نہیں رکھ رہا تو سوچتا چلو میں ایک جگہ بیٹھ کے عبادت کر لوں، مسجد میں نہیں تو گھر میں بیٹھ جائے، وہ پھر کیا ہے؟ کنوینئنس کا اعتکاف ہے۔ ٹھیک ہے، تو کنوینئنس میں تو پھر آپ ایک دن کا کر لیں، گھر میں بیٹھ کے کر لیں، کھانا بھی پکا لیں اور آ کے اپنی جگہ پہ بھی بیٹھ جائیں، پھر وہ ایک دوسری صورت ہے۔ تو اس فرق کو اگر آپ پہچان جائیں تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یا تو آپ وہ اعتکاف کریں جو اصل اعتکاف ہے، جس کو اعتکاف کہا گیا، اور اگر وہ نہیں تو پھر جو چاہیں کریں، جتنی دیر بھی کریں، کیونکہ عبادت ضائع نہیں ہوتی۔ یعنی یہ گھنٹے جو چند گھنٹوں یا رات کا ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ عصر کے وقت کریں یا صبح کے وقت کریں، جب بھی موقع ہو ہاں نیت کر لیں۔ تراویح کے لیے جب آپ جائیں تو اس وقت کی نیت کر لیں کہ میں اس وقت میں اعتکاف میں ہوں، بس۔ اصل میں فائدہ اس کا کیا ہے؟ یکسوئی سے عبادت کرنا، یہ اصل مقصد ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت اور اس کے مسائل۔ لیلۃ القدر میں عبادت گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا، یہ جو قیام کا لفظ ہے یہ قابل غور ہے، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو آخری راتوں کی بہترین عبادت طویل نمازیں ہیں، لمبا قیام ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جن لوگوں کو نماز نہ پڑھنا ہو پھر وہ بیٹھ کے کچھ ذکر اذکار کرتے رہیں، لیکن ساری نیکیوں میں سے بہترین نیکی جو اس رات میں کی جا سکتی ہے وہ طویل قیام۔ لیلۃ القدر کی سعادت سے محروم رہنے والا بہت ہی بد نصیب ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال دخل رمضان
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم. رواہ ابن ماجہ. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا. یعنی جس نے یہ چانس مس کر دیا کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر، تو پھر اس نے کتنا بڑا موقع ضائع کیا، کتنا بڑا نقصان کیا. نیز فرمایا لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے. یعنی جو قسمت والے ہیں وہ اس کو پا لیتے ہیں اور باقی محروم رہ جاتے ہیں. اور پاتا کون ہے؟ جو کوشش کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، جو طلب رکھتا ہے. لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنی چاہیے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. رواہ البخاری. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کرو. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خاص طور پر طاق راتوں میں اہتمام کے ساتھ عبادت ہونی چاہیے اور صرف 27ویں پر ہی اکتفا نہیں کرنا چاہیے. رمضان کے آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے. رمضان کے آخری عشرے میں اپنے اہل و عیال کو عبادت کے لیے خصوصی ترغیب دلانا مسنون ہے. یعنی صرف خود نہیں، بچوں کو، گھر والوں کو، اوروں کو بھی اس کی طرف توجہ دلائیں جیسے میں آپ کو توجہ دلا رہی ہوں. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ. رواہ ابن ماجہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقی دنوں کی نسبت عبادت میں زیادہ کوشش فرماتے. اگر لفظی ترجمہ دیکھیں تو زیادہ فورسفل ہے. یجتہد، آپ کوشش کرتے، محنت کرتے، فی العشر الاواخر، آخری عشرے میں، ما لا، جو نہیں، یجتہد، وہ کوشش کرتے تھے، فی غیرہ، اس کے سوا کسی اور میں. یعنی پورے سال کی عبادت ایک طرف اور اس آخری عشرے کی عبادت ایک طرف. یعنی اتنی زیادہ آپ کی توجہ اس عشرے میں عبادت کی طرف ہوتی تھی. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ. متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب رمضان کے آخری 10 دن شروع ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، کمر باندھ لیتے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کمر کس لو. راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے، یعنی گھر والوں کو بھی ساتھ شریک کرتے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. آخری عشرے کی تمام راتوں میں جاگنے کی فرصت نہ پانے والوں کے لیے لیلۃ القدر کا بھرپور ثواب حاصل کرنے کے لیے 2 اہم احادیث. یعنی اگر کسی میں اتنی ہمت نہ ہو یا ایسی مصروفیت اور مجبوری ہو کہ پورا آخری عشرہ اعتکاف نہیں کر سکتے یا خاص عبادت نہیں کر سکتے تو پھر وہ کیا کریں. عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلۃ. رواہ الترمذی. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں امام کے واپس ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا، یعنی با جماعت تراویح ادا کی، اس کے لیے ساری رات قیام کا ثواب لکھا جائے گا. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ. رواہ مسلم. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی اس نے گویا نصف رات قیام کیا، اور جس نے نماز عشاء با جماعت ادا کرنے کے بعد صبح کی نماز با جماعت ادا کی
اس نے گویا ساری رات قیام کیا. اسے مسلم نے روایت کیا. رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تلاوت قرآن اور انفاق فی سبیل اللہ فرمایا کرتے تھے. یعنی نماز کے بعد 2 مزید نیکی کے کام کیا ہیں؟ قرآن کا کثرت سے پڑھنا اور تلاوت کا معنی آپ سمجھتے ہیں اچھی طرح, اور انفاق فی سبیل اللہ کرنا. یعنی تلاوت سے مراد صرف ختم پہ ختم کرتے جانا نہیں بلکہ سمجھ سمجھ کے پڑھنا بھی. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة متفق عليه. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، لیکن رمضان میں جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے، یعنی عام دنوں کی نسبت زیادہ سخاوت ہوتی تھی آپ کی. رمضان میں حضرت جبریل ہر رات آپ سے ملا کرتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن مجید سناتے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ سیکھنے سکھانے کا عمل بند نہیں کر دینا چاہیے. ایک پورے سپارے کا ترجمہ بیٹھ کے آپ دہرا لیں، کسی کو سنا دیں، کچھ کر لیں، اس سے کیا ہوگا؟ سبق بھی پکا ہو جائے گا اور یہ سنت بھی پوری ہو جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جبریل سے ملاقات کرتے اور رمضان گزرنے تک انہیں قرآن مجید سناتے تھے. کیونکہ پڑھنا پڑھانا جو ہے افضل ترین عبادت ہے، یہ کبھی نہ بھولے آپ کو. جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ کی سخاوت تیز ہواؤں سے بھی زیادہ بڑھ جاتی. تیز آندھی جب چلتی ہے تو ہر چیز اس کی زد میں آ جاتی ہے. تو اسی طرح آپ کی سخاوت ایسی ہوتی کہ جس سے سارے فائدہ اٹھاتے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. لیلۃ القدر میں یہ دعا پڑھنا مسنون ہے، یعنی خاص طور پر ہر رات نمازوں کے درمیانی وقفے میں اٹھتے بیٹھتے کثرت سے یہ دعا پڑھیں. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیہا قال قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی رواہ الترمذی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شب قدر پالوں تو کون سی دعا پڑھوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو یا اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے افضل ترین عبادت اگرچہ لمبی نماز ہے یا پھر یہ کہ باجماعت تراویح ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان تھک بھی جاتا ہے. یعنی کہ کھڑے ہو کے آپ نے طویل نماز پڑھی، پھر آپ بیٹھ گیا، بیٹھ کے کیا پڑھیں؟ پھر آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں، پھر آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، اور جو ناظرہ قرآن ہے وہ نمازوں میں پڑھ لیں اور بیٹھنے کے وقفے میں ترجمے کے ساتھ دہرا لیں، حق تلاوت ہی کریں. اور اس کے علاوہ پھر دعائیں مانگیں، ہر قسم کی دعائیں، لیکن خاص طور پر یہ دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو صحیح احادیث کا مجموعہ ہے، ایک ضعیف اور من گڑت احادیث والموضوع اور موضوع احادیث کا جو مجموعہ ہے شیخ البانی نے جمع کیا ہے، اس میں اس روایت کو لے کے آئے ہیں. اچھا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 جو ہم نے سنی، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہ کرو جبکہ تم مسجد میں اعتکاف میں ہو. اس کے اندر یہ اشارہ ہے کہ عورتیں بھی مسجد میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، اور سنت بھی ہے، احادیث بھی آ جائیں گی آگے. لیکن یہاں پر ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ اگر فتنے کا ڈر ہو، جس طرح کہ آج کل کے زمانے میں یہ ویڈیو کیمرے کا اور تصاویر کا فتنہ ہے، اور عین ممکن ہے کہ ایسی عورتیں جو بیچاری عوام کے سامنے کبھی بھی بے پردہ نہیں آتی، ان کی ویڈیوز بنا کے کوئی بد دیانت خاتون جو ہے وہ نیٹ کے اوپر چڑھا دے، عین ممکن، آج کل تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا اس دور کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ جب تک مکمل تحقیق نہ کر لی جائے اس وقت تک کسی عورت کو مسجد میں اعتکاف بٹھایا جائے، کیونکہ حالات و واقعات فیوریبل نہیں ہیں. آج کل تو خفیہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہوٹلوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور میاں بیوی جو ہے وہ ہنی مون منانے کے لیے چلے جاتے ہیں ہوٹلوں میں، اور بعد میں جناب ان کی ویڈیوز جو ہے وہ نیٹ کے اوپر چڑھی ہوتی ہیں.
کیونکہ بالکل چھوٹے چھوٹے کیمرے آ گئے ہیں, وہ کبھی لائٹس کے اندر, کبھی کسی آپ سمجھ لیں شو پیس کے اندر وہ چھپا کے لگا دیتے ہیں, اور یہی کام مسجدوں کے اندر بھی ہو سکتا ہے. یہ کوئی یعنی آپ سمجھ لیں ناممکنات میں سے نہیں ہے. تو اس لیے میں تو بالکل اس چیز کو انڈورس نہیں کروں گا, اور میری سپورٹ میں وہ حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام میرے زمانے کی عورتوں کو دیکھ لیتے تو ان پر مسجد میں جانے پہ بھی پابندی لگا دیتے. یہ اما عائشہ اپنے زمانے کے بارے میں کہہ رہی ہیں حضور کی وفات کے بعد. بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. اور اما عائشہ سے بڑھ کر کون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج سے واقف ہو سکتا تھا؟ مزاج رسول سے آشنا تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر میرے زمانے کی عورتوں کے حالات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ لیتے تو مسجد میں جانے سے بھی روک دیتے. تو اعتکاف یہ تو اس زمانے کی بات ہو رہی ہے 1400 سال پہلے, میں تو آج کی بات کر رہا ہوں 3 جون 2017 کی. تو یہاں کے حالات و واقعات اور کیمرے کا جو فتنہ ہے کس طرح ابھر کر اس وقت پبلکلی سامنے آیا, لہٰذا اس صورتحال میں بچنے میں ہی عافیت ہے. اور اس حوالے سے میں نے ڈیٹیل لیکچر بھی دیا ہے عورتوں کے پردے کے حوالے سے, اس میں میں نے اس طرح کی کئی احادیث ہیں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ, ان کے انٹرنیشنل نمبر بھی احادیث کے بتائے ہیں, مسند نمبر 161B عورتوں کے پردے سے ریلیٹڈ احکامات کے اوپر. لہٰذا میں اجتہاداً یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے اندر اگر مسجد بیت کے اندر یعنی گھر میں جو مسجد ڈکلیئر کی جاتی ہے, اور بخاری و مسلم میں کئی احادیث ہیں کہ کئی صحابیات تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتی تھیں کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر میں آ کے ایک کونے میں نماز پڑھ لیں, ہم اس گھر کے حصے کو مسجد ڈکلیئر کر دیں. تو اس زمانے میں بھی صحابہ کرام اپنے گھر کے کسی ایک کونے یا گوشے کو مسجد کے طور پر ڈکلیئر کرتے تھے گھر کی عورتوں کی نماز پڑھنے کے لیے, کیونکہ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں پڑھنے سے افضل ہے. یہ صحیح الاسناد حدیث سے ثابت ہے. مسئلہ نمبر 161B میں نے ڈیٹیل سے یہ 17 کے قریب احادیث الحمدللہ بیان کی ہیں. آج مان لی کہ میں ان کی ڈیٹیل میں جاؤں. تو لہٰذا اس طرح کی جو مسجد بیت ہیں گھر میں ڈکلیئر کی ہوئی مسجدیں, اس کے اندر اگر عورتیں اعتکاف کر لیں تو اس کے اوپر جو سلفی اہل حدیث علماء خام خواہ فتویٰ لگاتے ہیں, اور بیسیکلی وہ فتویٰ اس لیے لگتا ہے کہ چونکہ حنفی قائل ہیں گھر میں جو ہے وہ اعتکاف کرنے کے, اس لیے اہل حدیث دوسرے معاملے میں بہت ضد کے اندر آئے ہوئے ہیں اس مسئلے میں کہ نہیں جی گھر میں عورت اعتکاف کر ہی نہیں سکتی, یہ تو ایک نفلی عبادت ہے, نہ بھی کرے تو خیر ہے, مطلب ہم نے گھر میں نہیں کرنے دینا. تو اب جب مسجد کے اندر حالات و واقعات ایسے نہیں ہیں, اور نبی علیہ السلام نے عورتوں کو ترغیب دلائی ہے کہ وہ گھروں کے اندر نماز پڑھیں, اور بخاری مسلم میں حدیث ہے مردوں کے لیے بھی فرض کے علاوہ نفلی نماز جو ہے وہ گھر میں پڑھنا افضل ہے. تو گھر میں تو مسجد بیت ہونی چاہیے, اس کے اندر اگر عورتیں اعتکاف کر لیتی ہیں تو میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ میں تو اس سے بھی ایک سٹیپ آگے جاؤں گا کہ جو میرے جیسے مرد ہیں جن کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا مشکل ہے, یعنی میں کسی مسجد میں چلا جاؤں تو میرے لیے بہت بڑا فتنہ بن جاتا ہے. اتنے لوگ ملنے کے لیے آ جاتے ہیں اور ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, حتیٰ کہ مسجد کمیٹی اور مسجد کی جو انتظامیہ اور مسجد کے جو امام اور خطباء حضرات وہ خام خواہ میرے خلاف ہو جاتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں کسی کی محبت ڈال دینا, یعنی میں کہیں پہ بھی چلا جاؤں پورے پاکستان کے اندر جہاں پہ بھی انٹرنیٹ ہے تو لوگ جانتے ہوتے ہیں الحمدللہ. لہٰذا میں تو اب کئی سال ہو گئے کہ میں تو اعتکاف کی ایک سنت سے ہی محروم ہو چکا ہوں. حالانکہ میں الحمدللہ کوئی سال نہیں جانے دیتا تھا, 1996 سے لے کے 2008 تک میں مسلسل اعتکاف بیٹھتا تھا. لیکن اس کے بعد جب سے یہ پبلک فگر بننے والا مسئلہ شروع ہوا اور دعوت و تبلیغ سے یہ کام پھیلنا شروع ہوا, اب تو یہ حالت ہے میں اعتکاف میں کسی کو ملنے کے لیے چلا جاؤں تو مسجد کی انتظامیہ میں جو ہے نا وہ کھلبلی مچ جاتی ہے. اتنے لوگ آ جاتے ہیں ملنے کے لیے, یعنی پھر تو کوئی خطیب سے تو مسئلہ پوچھتے ہی نہیں, سارے لوگ میرے پاس آ جاتے ہیں. بلکہ میرے لیے تو بڑا مشکل ہو گیا, کسی اڈے کے اوپر چلا جاؤں, پبلک ٹرانسپورٹ میں یہ سفر کرتا ہوں, اپنے پاس تو ایک موٹر بائک ہے میرے پاس صرف, تو مطلب بڑا مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے مینج کرنا. اور پھر مسجد میں 10 دن کے لیے کہیں بیٹھ جاؤں تو یہ تو مولوی میرا جو ہے کچھ عمر نکال کے تو وہاں سے تو میرا جو ہے وہ جنازہ ہی اٹھے گا, تو بڑا مشکل ہو گیا. تو اس طرح کے مرد جن کے لیے اس طرح کی صورتحال بن جائے وہ بھی پھر گھروں کے اندر اعتکاف کریں, اگر انہوں نے اصل مقصد تو یہ ہے کہ آپ نے کنسنٹریشن کے ساتھ اپنا وقت اللہ کے لیے دینا ہے. واللہ اعلم. میرے بھائیو, اعتکاف دنیا کی کسی بھی مسجد میں ہو سکتا ہے, چاہے وہ جامع مسجد ہو یا غیر جامع مسجد ہو. اب غیر جامع مسجد ہوگی تو پھر جمعہ پڑھنے کے لیے معتکف جو ہے وہ نکل کر دوسری مسجد میں آئے گا اور پھر فوراً واپس بھی آ جائے گا. یہ جو میں بول رہا ہوں کہ کسی بھی مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے, یہ بھی بہت بڑا ایشو ہے,
کیونکہ شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے، انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ اعتکاف کسی مسجد میں کرنا حرام ہے، اور ایک جعلی روایت تھی جس کو انہوں نے صحیح سمجھا اور اس کے اوپر ایک پوری ڈاکٹرائن کھڑی کر دی. وہ روایت السنن الکبریٰ امام بیہقی کی کتاب میں ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 مساجد کے علاوہ کسی مسجد میں اعتکاف مت کرو. نمبر 1 مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ شریف، نمبر 2 مسجد نبوی، اور نمبر 3 بیت المقدس یعنی مسجد اقصی. لیکن یہ روایتی جعلی ہے، اس میں سفیان بن عیینہ مدلس ہیں، ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی نہیں ہے. لہذا شیخ زبیر زئی رحمہ اللہ تعالی نے اس معاملے میں شیخ البانی کے اوپر گرفت بھی کی اور اس روایت کو جعلی ڈکلیئر کیا. اب یہ دیکھ لیں، یہ روایت قرآن کے بھی خلاف ہے، کیونکہ قرآن پاک میں تو کیٹیگوریکل مینشن ہوا کہ جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرو، وہاں پر یہ نہیں آیا کہ 3 حرم کے اندر اعتکاف کرو، وہ جرنل آیا اسی کا. لہذا دنیا کی کسی بھی مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے. یہ تفرد ہے شیخ البانی کا، امت کا اجماع اس کے بالکل خلاف ہے. امت کا اجماع ہے اس معاملے میں کہ اعتکاف کسی بھی مسجد کے اندر کیا جا سکتا ہے الحمدللہ. البتہ اس کانٹیکسٹ میں وہ حدیث بالکل ٹھیک ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 693 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی نیت سے، ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے اونٹوں کے کجاوے مت کسو. نمبر 1 مسجد حرام، نمبر 2 مسجد اقصی یعنی بیت المقدس، اور نمبر 3 مسجد نبوی. وہ حدیث بالکل ٹھیک ہے کہ ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے کہ فلاں مسجد میں جا کے نماز پڑھوں گا تو مجھے زیادہ ثواب ملے گا، یہ نیت صرف 3 مسجدوں کے لیے ہو سکتی ہے. نمبر 1 بیت اللہ شریف کے ساتھ جو مسجد الحرام ہے، نمبر 2 مسجد نبوی، اور نمبر 3 مسجد اقصی بیت المقدس یا جسے ایلیا بھی کہا جاتا ہے. وہ حدیث بالکل ٹھیک ہے. لیکن اعتکاف دنیا کی کسی مسجد میں ہو سکتا ہے. ظاہر ہے اسلام تو ایک یونیورسل دین ہے پوری دنیا کے اندر. اب یہ تو نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے اعتکاف بیٹھنا ہے تو اب وہ ویزا لگوا کے تو جو ہے وہ سعودیہ جائیں، اور یہ تو بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی. تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ جو جھوٹی اور جعلی روایتیں ہیں وہ نظر آتا ہے کہ جعلی روایتیں ہیں اور وہ قرآن کے بھی خلاف ہوتی ہیں. تو یہ بالکل جعلی روایت ہے. سفیان بن عیینہ اس میں مدلس ہیں، ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی موجود نہیں ہے. اب اسی کانٹیکسٹ میں پرٹیکولرلی اعتکاف سے ریلیٹڈ میں انشاءاللہ کل 10 صحیح الاسناد احادیث انشاءاللہ بیان کروں گا ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ. اور یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ جو 3 مسجدوں کے علاوہ اونٹ کے کجاوے نہ کسے جائیں، اس کانٹیکسٹ میں امام ابن تیمیہ اور امام علی السبکی نے بڑا غلو کیا ہے، اور روزہ رسول کی حاضری کے بارے میں دونوں نے اپنے اپنے ایکسٹریم رویے جو ہیں وہ اختیار کیے ہیں. میں نے اس پہ الگ سے ایک لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے، مسئلہ نمبر 54D قبر رسول کی حاضری کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 54C بھی ہے، 54D بھی ہے. 54D میں نے جو ہے وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ روایتیں قبر رسول کی حاضری سے ریلیٹڈ بیان کی ہیں، اور 54C کے اندر میں نے امام ابن تیمیہ جو سلفیوں کے امام ہے اور دوسری طرف امام علی السبکی، دونوں ایک ہی زمانے میں گزرے ہیں اور دونوں شیخ الاسلام ہیں. یہ اندازہ کریں، یہ شیخ الاسلام کا لقب جو ہے نا جس کا جو دل کرتا ہے وہ لگاتا ہے. ڈاکٹر طالب قادری صاحب نے بھی لگا لیا، ان کے مقابلے میں ڈاکٹر جو ہے وہ آصف اشرف جلالی صاحب بھی اپنے ساتھ شیخ الاسلام لگانا شروع ہو گئے. یہ شیخ الاسلام یا شوخ الاسلام یہ لقب جو ہے یہ بڑا سستا ہو گیا. تو وہاں پہ ایک ہی زمانے میں 2 امام ہیں، وہ دونوں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ ہیں اور شیخ الاسلام امام علی السبکی ہیں. دونوں ایک ہی زمانے کے ہیں، ایک صوفیوں کے امام ہیں ایک سلفیوں کے. دونوں نے قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کے معاملے میں غلو کیا ہے، اور میں نے دونوں کا رد کر کے اہل سنت کا جو منہج درمیان میں ہے مسئلہ نمبر 54C کے اندر بیان کیا ہے. جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. بہرحال اب اعتکاف کے کانٹیکسٹ میں کل 10 صحیح الاسناد احادیث میں انشاءاللہ بیان کروں گا ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ. الٹپ ایٹ رینڈم نہیں ہے، میں نے بڑی محنت سے ان کو ترتیب دیا ہے، اور میں انشاءاللہ ان کے نمبرز بھی ساتھ ساتھ انٹرنیشنل بتاتا جاؤں گا. اور جو حدیث مشکات کے اندر ہے میں انشاءاللہ مشکات کے نمبر بھی بتاؤں گا. اور مشکات کو میں نے ڈکلیئر کیا ہے مشکات از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث. اہل سنت کی مین سٹریم کی کم از کم 13 کتابوں کا یہ مجموعہ ہے. بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، الموطا امام مالک، مسند احمد، سنن الکبریٰ البیہقی، المستدرک للحاکم اور کئی کتابوں کی یہ نوٹس ہیں.
6294 अहादीस का मजमुआ इमाम वलीउद्दीन तबरेजी अल-मुतवफ़्फ़ा 748 हिजरी, आज से 800 साल पहले ये उन्होंने किताब लिखी। शेख ज़ुबैली ज़ई रहमहुल्लाह ताला की तहकीम तखरीज के साथ ahlesunnatpak.com हमारी वेबसाइट के ऊपर 3 PDF इसके रखे हैं, जिसे शौक हो तो वो जरूर डाउनलोड करके इसे पढ़े। मैं इसके नंबर भी साथ साथ बताऊंगा। और ये चूंकि सेकेंडरी बुक है मिशकात, इसके फुट आपको प्राइमरी किताबों के नंबर्स भी मिल जाएंगे। ये मैं इसलिए हवाला देता हूं कि आपको इतनी किताबें लेने की बजाय 3 PDF रख लें तो आप ये समझ लें जिस तरह वो नोकिया का मोबाइल यूजर फ्रेंडली है ना, हदीस की किताबों में सबसे यूजर फ्रेंडली जो हदीस की किताब है ये मिशकातुल मसाबी है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मैंने पूरा लेक्चर इसके ऊपर दिया है, मसला नंबर 111B मिशकातुल मसाबी का मुकम्मल तारुफ। इत्काफ के हवाले से पहली हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों में है, मिशकात में इसका नंबर है 2097। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में इत्काफ फरमाया करते थे, हत्ता कि आपकी वफात हो गई, यानी हमेशा आपने इत्काफ किया। और आपकी वफात के बाद आपकी अज़वाजे मुतहरात यानी आपकी बीवियां भी मस्जिद नबवी के अंदर इत्काफ फरमाया करती थी। दूसरी हदीस सही बुखारी में है, मिशकात में 2099 कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर साल एक मर्तबा कुरान का दौरा करवाया जाता था, लेकिन जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई उस साल सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 दफा दौरा करवाया गया, यानी हज़रत जिब्रील सामने बैठ के कुरान सुना करते थे। 2 दफा दौरा करवाया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल 10 दिन का इत्काफ फरमाया करते थे रमजान मुबारक में, लेकिन जिस साल आपकी वफात हुई उस साल आपने 20 दिन का इत्काफ फरमाया। तीसरी हदीस जामिया तिर्मिज़ी, सुनन अबी दाऊद, सुनन इब्न माजा में है, मिशकात में 2102। अनस बिन मालिक कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में 10 दिन का इत्काफ फरमाया करते थे। एक मर्तबा ना कर सके तो अगली मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन का इत्काफ किया, यानी एक साल आपका इत्काफ छूट गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगले रमजान में फिर 20 दिन का इत्काफ किया, यानी वो अपना 10 दिन वाला। और ये 20 दिन वाला वही इत्काफ था जिस इत्काफ के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए। और वो जो इत्काफ छूटा उसकी वजह क्या थी, वो वजह भी सुन लें। वो चौथी हदीस है सही बुखारी में, ये मिशकात में नहीं है लेकिन बुखारी में 2033 है। अम्मा आयशा कहती हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इत्काफ के लिए बैठने का इरादा किया रमजान मुबारक में, तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खैमा लगा दिया। बेहतर यही है कि खैमा लगा हो, अगर खैमा ना भी हो तब भी ठीक है। जिस तरह मस्जिद नबवी में या बैतुल्लाह शरीफ में हजारों लोग इत्काफ बैठते हैं, अगर खैमे लग जाए तो फिर लोग कैसे वहां पे मैनेज कर सकेंगे नमाज को। तो खैमा लगाना वहां जरूरी नहीं, लेकिन बेहतर है, सुन्नत है, प्राइवेसी भी कायम रहती है। जाहिर है कि रात के वक्त फिर सोना भी होता है, आराम भी करना होता है, तो बेहतर यह कि खैमे का एहतमाम होना चाहिए। बहरहाल अम्मा आयशा कहती है कि खैमा लगा दिया। फिर सैयदा हफ्सा आई हुजूर की बीवी, उन्होंने अम्मा आयशा से कहा कि मैं भी चाहती हूं कि मैं भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इत्काफ बैठूं। तो सैयदा आयशा ने इजाजत दे दी, उन्होंने भी अपना खैमा लगा लिया। उसके बाद सैयदा ज़ैनब आई हुजूर की एक और बीवी, उन्होंने भी खैमा लगा लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में जब दाखिल हुए तो देखा कि इतने सारे खैमे लगे हैं। बताया गया कि ये आपकी ये इस बीवी का है, ये दूसरी बीवी का है, ये तीसरी बीवी का है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में आए और आपने फरमाया कि ये जो खैमे जितने लगे हुए हैं, तुम क्या समझते हो कि ये खैमे सवाब के लिए खड़े किए गए हैं? अल्लाहु अकबर। ये है कमिटमेंट टू गॉड, यानी नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये तो सारे मेरे चक्कर में हैं, यानी मेरी बीवियां मेरा कुर्ब हासिल करना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने खैमा लगा लिया जिद के अंदर। ये अल्लाह के लिए खैमे नहीं लगे हुए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सारे खैमे उखाड़ो, हत्ता कि अपना खैमा भी उखड़वा दिया। और आपने इत्काफ ही नहीं किया उस साल। फिर शवाल का महीना जब अगला ईद वाला महीना आया, उसमें आपने 10 दिन का इत्काफ किया, और रमजान का ये जो इत्काफ छूट गया था ये आपने फिर अगले साल 20 दिन का इत्काफ किया। और फिर उससे अगले साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्काफ नसीब नहीं हुआ, उससे पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रहलत फरमा गए। तो इससे आप अंदाजा करें कि इत्काफ का मकसद अल्लाह ताला की रजा जोई होना चाहिए।
حضور کی بیویاں اگر حضور کا قرب حاصل کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو خود ایک ثواب کا کام ہے، خیمے لگائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بھی اکھڑوا رہے ہیں کہ اللہ از دا ٹاپ پرائورٹی، اللہ ترجیح اول ہونا چاہیے. تو اب اس میں ہی امپلائڈ ہے کہ جو لوگ گھر کے کاموں سے بچنے کے لیے اور مسجد کا راشن جو ہے وہ ہڑپ کرنے کی خاطر اور سمارٹ فون کے اوپر چیٹنگ کرنے کی خاطر مسجد میں اعتکاف بیٹھتے ہیں، تو ان کا اعتکاف کیا ہوگا؟ وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ کو تو پتہ ہے کس نیت سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. لہٰذا اعتکاف میں جو بھی شخص بیٹھے تو گپ شپ کے لیے نہ بیٹھے، نہ وہ سمارٹ فون لے کے تو اس کے اوپر ہی ہمیشہ چڑھا رہے. ٹھیک ہے، وہ کبھی ضرورت کے تحت کوئی چیز استعمال کرنی پڑتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے جن لوگوں کے پاس یہ فون ہے، الحمدللہ میں نے تو اپنے آپ کو اس فتنے سے تاحال محفوظ رکھا ہوا، انشاءاللہ آئندہ بھی ارادہ ہے. تو وہ اس فتنے کا پھر شکار ہو جاتے ہیں، وہ ہر وقت پھر اسمارٹ فون کے اوپر ہی رہتے ہیں، اور مسجد کا اعتکاف بھی وہ گپ شپ میں گزرتا ہے. اور پھر یہ ایک پہلو ہے اس اعتکاف کا، اس کے ساتھ کئی اور ڈینجرس پہلو جو مسجد کے اندر اعتکاف کے حوالے سے جڑے ہوئے ہیں وہ بہت خطرناک ہے. مطلب میں نے خود اعتکاف کئی دفعہ کروایا 1999 میں. آج آپ دیکھ لیں 3 جون 2017 ہے، تو میں آج سے 18 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. میں نے باقاعدہ یعنی ایک بہت بڑے لیول کا اعتکاف جس میں کم از کم 400-500 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت میں دعوت اسلامی میں تھا، سبز پگڑی باندھا کرتا تھا. تو یہ ہمارے جہلم شہر کے اندر ہی 1999 کا اعتکاف میں نے خود مینج کروایا ہے. اور کس طرح مصیبت ہمارے لیے بن گئی تھی، خصوصاً یہ جو چھوٹے بچے اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پہ بھی جو لوگ بدنیتی کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ عجیب و غریب قسم کی پھر حرکتیں کرتے ہیں بچوں کے ساتھ. حتیٰ کہ یہ صورتحال ہو گئی تھی کہ ہم رات کے وقت لائٹیں آن کر کے سلاتے تھے سب کو. یعنی 400-500 بندہ مسجد میں سویا ہوا ہے، مسجد میں، اور ہمیں یہ ڈر ہے کہ ان لوگوں کے فتنے سے بچوں کو بچایا جائے، تو لائٹیں آن کر کے رات کے وقت سلایا جاتا تھا. اور یہ میں مطلب ایک کسی خاص مکبہ فکر کی نہیں بات کر رہا، تمام طرف یہی حال ہے الا ماشاءاللہ. اور باقی مطلب جو ہے وہ اعتکاف بیٹھ کے بھی لوگ، یعنی اگر ان سے پوچھیں کہ وہ قسم اٹھا کے کہیں کہ انہوں نے 10 دن کے اندر 5 کی 5 نمازیں تکبیر اولیٰ سے پڑھی ہوں، تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ معتکف جو حضرات ہیں انہوں نے بھی نہیں پڑھی ہوں گی 5 کی 5 نمازیں تکبیر اولیٰ سے مسجد کی پہلی صف میں. اعتکاف والے بھی اگر مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ سے نماز نہ پڑھیں تو پھر باقی کس سے آپ امید کر سکتے ہیں کہ وہ باہر سے آ کے تو پہلی صف میں نماز پڑھے گا، جس کو کام ہی کوئی نہیں سوائے نماز پڑھنے کے. ان کی حالت ہے. تو اس حوالے سے بڑی جو ہے وہ خطرناک چیزیں بھی ہیں. اعتکاف میں نہیں سمجھتا کہ چھوٹے بچوں کو اعتکاف بٹھایا جائے، بہت چھوٹے بچوں کو، اور ایسی جگہ پہ اعتکاف بیٹھے جہاں پر یعنی علم دین کے حوالے سے کچھ سیکھنے کا موقع ملے، کچھ سیکھنے کا، ضرورت سے زیادہ نہیں. بعض مسجدیں ایسی ہیں جہاں فجر کے بعد بھی درس، زور کے بعد بھی درس، مطلب ایک دن کے اندر اتنے درس ہوتے ہیں کہ وہ بندے جو بیچارے اعتکاف والوں کو تو مجبوراً وہ درس سننا پڑتا ہے. وہ تو باہر نکل کے بھاگ بھی نہیں سکتے، اٹھ بھی نہیں سکتے. اگر اٹھ کے اپنے خیمے میں بھی چلے جائیں تو ان کو کئی لوگ ہیں جو ٹونٹ کریں کہ جناب اعتکاف بیٹھے ہیں، گھروں اعتکاف بیٹھنا ہے، درس ہی نہیں بہنتے، تو ان بیچاروں نے تو مجبوراً بیٹھنا ہوتا ہے. تو اجتماعی اعتکاف جہاں پہ بھی ہو رہے ہیں وہاں پہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ بس اتنا ہی اجتماعی اعتکاف کا فائدہ اٹھائیں کہ کسی کو علم دین کے حوالے سے کوئی چیز ملے، بجائے کہ وہ مترفر ہو کر اٹھے. اور اس طریقے سے لوگ اعتکاف کے اندر کہتے ہیں جی میں 3 قرآن ختم کر دیتے، میں 4 قرآن ختم کرتے، وہ پائی کوئی قرآن ختم نہ کرو، خدا دا نہ جائے، ہمیں ایک سپارہ ہی پڑھ لو، لیکن کم از کم ترجمے کے ساتھ قرآن حکیم کو ضرور پڑھیں. اعتکاف والوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے، کم از کم ایک دفعہ وہ یعنی اس چیز کے اوپر امفسائز کریں کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے. تو وہ صرف عربی پڑھنے سے نہیں ہوگا بلکہ اس کا ترجمہ بھی پڑھا جائے. اسی طریقے سے صلاۃ و تسبیح کا بھی اہتمام کیا جائے اور انڈیویجول لیول کے اوپر کریں. باقی اگر کوئی جماعت کے ساتھ بھی اعتکاف والے بغیر اعلان کے جماعت قائم بھی کر لیں نفلی نماز کی، بخاری مسلم میں ثابت ہے نفل کی بھی جماعت ہو سکتی ہے، اعلانیہ نہ ہو. یعنی وہ اس طرح اشتہار لگے ہوتے ہیں فلاں مسجد میں اعتکاف کی جماعت اتنے بجے ہوگی صلاۃ و تسبیح کی، وہ غلط ہے. باقی اعتکاف والے اگر جماعت کروا لیتے ہیں نفلی نماز کی تو بخاری مسلم میں ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفلی نمازوں کی بھی جماعت کرائی ہے. بلکہ خود قیام اللیل جو تراویح ہے جسے ہم کہتے ہیں عرف عام میں، یہ بھی تو نفلی نماز کی جماعت ہے. تو یہ درست ہے. میں اس حوالے سے کافی دفعہ گفتگو کر چکا ہوں کوسچن آنسر سیشن مسئلہ نمبر 110 A-B-C-D-E-F کے اندر الحمدللہ. 5ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 2104
کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ فرماتے تو فجر کی نماز پڑھ کے خیمے میں داخل ہوتے تھے 20 رمضان مبارک کو. لیٹ سے لیٹ بھی آپ 20 رمضان کی مغرب سے پہلے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے پہلے مسجد میں جا سکتے ہیں. لیکن بہتر یہی ہے کہ 20 رمضان مبارک کو صبح کے وقت، یہ میں 21 رمضان کی بات نہیں کر رہا، 20 کی، جس کی شام کو لوگ دوڑ دوڑ کے پہنچ رہے ہوتے ہیں، اسی کی فجر کے وقت افضل یہی ہے کہ خیمے میں آپ داخل ہو جائیں. یہ آخری ہے ایز اے لاسٹ ریزارٹ کہ 20 رمضان کی مغرب سے پہلے پہلے آپ مسجد میں داخل ہو جائیں. بہتر یہ ہے کہ فجر کے بعد، جو سنت بھی ہے. چھٹی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، جس میں اعتکاف کا مقصد بھی آ جائے گا. مشکات میں 2086 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے پہلے 10 دن کا اعتکاف کیا، اس کے بعد پھر اگلے 10 دن کا اعتکاف کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک خیمے سے باہر نکالا اور فرمایا کہ میں نے پہلے 10 دن اعتکاف کیا کہ مجھے شب قدر مل جائے، تو نہیں ملی، پھر اگلے 10 دن بھی نہیں ملی. اب میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے بتایا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر آیا کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ شب قدر کو تلاش کریں. مجھے خواب دکھائی گئی ہے کہ اس رات جب میں صبح نماز فجر پڑھاؤں گا تو نماز فجر پڑھانے کے بعد میرے ماتھے پر کیچڑ کا نشان ہوگا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ 21ویں رات کو اتنی بارش ہوئی کہ مسجد نبوی ٹپک پڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھ کر صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ کے ماتھے پر کیچڑ کا نشان تھا، چونکہ وہ زمین بھی گلی ہو چکی تھی. ڈٹ مٹی پہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرتے تھے، یہی افضل ہے. چٹائی کا تو صرف جواز ہے، افضل تو مٹی پہ سجدہ کرنا ہے. تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ رات شب قدر تھی. یعنی صحابہ کو بھی وہ رات گزرنے کے بعد فجر کے بعد پتا چلا. یہ نہیں ہوتا کوئی چیز نظر آنی ہوتی ہے. تو اب یہ علیحدہ سے ٹاپک ہے. مسئلہ نمبر نیو 44 میرا ریکارڈڈ ہے الحمدللہ، اور 73,000 سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں. یہ پچھلے دنوں میں ریکارڈ ہوا ہے مسئلہ نمبر 44 نیو 44 شب برات اور شب قدر کے اوپر. جسے شوق ہو تو وہ دیکھیں، میں نے اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے. 7ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. مشکات میں 2100 اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی چونکہ ایڈجسنٹ تھی حجرہ عائشہ کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہی سے جو کھڑکی کھلتی تھی آپ کے حجرے کی لیفٹ سائڈ کے اوپر، یعنی قبلہ رخ آپ کا ہو تو لیفٹ سائڈ کے اوپر حجرہ مبارک جہاں پہ آپ قبر مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اس حجرے کی جو کھڑکی تھی وہ مسجد نبی میں کھلتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک وہاں سے اندر کر دیتے تھے. اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں بسا اوقات حالت حیض میں بھی ہوتی تھی، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بھی یہ بات ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کنگھی کروایا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں صرف اسی وقت تشریف لاتے تھے جب کوئی طبعی ضرورت ہوتی تھی انسانی، یعنی پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلا کرتے تھے یا غسل وغیرہ کرنے کے لیے. باقی کنگھی کروانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں جاتے تھے بلکہ اس حجرے سے جو ہے وہ سر مبارک اما عائشہ کی طرف کر دیتے. آپ کے بال ظاہر گھنے تھے، کنگھی کرنا بھی ایک ایشو ہوتا ہے جب بال گھنے ہوں بڑے ہوں، تو اما عائشہ کے لیے بھی سعادت بن جایا کرتی تھی الحمدللہ. تو یہ جو طبی ضرورت کے الفاظ ہیں اما عائشہ کے، تو طبی ضرورت میں کھانا پینا، غسل کرنا، اسی طریقے سے ٹوائلٹ، یہ ساری کی ساری چیزیں طبی ضرورت ہیں. ان کے لیے آپ اپنے گھر بھی آ سکتے ہیں اگر مسجد میں انتظام نہ ہو. اگر مسجد میں انتظام ہو جس طرح کہ آج کل ہوتا ہے پھر گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ جی وضو والی جگہ پہ تھوڑی دیر بیٹھ کے بھی گپ شپ کر لی تو اعتکاف ٹوٹ گیا، کیونکہ وضو والی جگہ مسجد سے باہر ہوتی ہے. بھائی وضو والی جگہ مسجد کے اندر شامل ہے، وہ فنائے مسجد ہے. مسجد کی جو بڑی باؤنڈری ہے باہر والی، اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ مسجد کے اندر شامل ہیں، چاہے کوئی وضو خانہ ہو، کوئی مدرسہ ہو، ٹائلٹ بنا ہو، یہ سب کے سب مسجد میں شامل ہیں. اور اب خود الیاس قادری صاحب نے بھی اپنے اس فتوے سے رجوع کر لیا ہے، کیونکہ فتاوی رضویہ شریف میں وہ کہتے ہیں جی احمد صاحب بریلوی صاحب کا ایک فتویٰ فتاوی رضویہ چھپا ہے تو اس میں فتویٰ نکل آیا ہے کہ فنائے مسجد بھی مسجد میں داخل ہے. ورنہ ہم جب دعوت اسلامی میں تھے تو اگر کوئی بندہ وہ صابن سے چہرہ بھی دھو لیتا تھا نا وضو والی جگہ پہ تو کہتے ہیں اعتکاف ٹوٹ گیا، کیونکہ صابن تو ضرورت میں سے نہیں ہے. اور فرض کے علاوہ غسل کرنے کے لیے کوئی باہر چلا گیا تو اس کا بھی اعتکاف ٹوٹ گیا. وہ کہتے ہیں جب تک غسل فرض نہیں ہوگا آپ غسل نہیں کر سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ اکثر مسجدوں میں آپ کو بالکل بدبودار کپڑوں کے اندر جو ہے معتکف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے آخرت کی امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی اسلام جو کہ صفائی نصف ایمان ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے 534 نمبر صحیح مسلم کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق
کہ صفائی نصف ایمان ہے، وہ مسلمان جو ہے مسجد کے اندر بدبو پھیلا رہا ہے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مسجد میں جو ہے وہ پیاز بھی نہ، کچا پیاز اور لہسن کھا کے نہ جاؤ کہ بدبو نہ آئے. آپ نے اعتکاف والے اگر 500-600 بندے اجتماعی اعتکاف میں بدبودار بٹھائے ہوئے ہیں، جن کو نہ آپ غسل کرنے دے رہے ہیں، نہ کپڑے بدلنے دے رہے ہیں گرمیوں میں، جس طرح آج کل جون کے اندر روزے ہیں، تو جی وہ فرض غسل کے علاوہ باہر نہیں نکل سکتا، کپڑے نہیں بدل سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا، بھائی سب کچھ کر سکتا ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے. روزانہ کپڑے بدلے، روزانہ 10 دفعہ بے شک نہ آئے. میں نے تو حدیث سے ثابت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنا روزہ ٹھنڈا کرنے کے لیے بھی نہایا کرتے تھے، جسم کے اوپر گیلا کپڑا رکھا کرتے تھے. تو صاف رہنا یہ اولین ترجیح ہے. وہ کہتے ہیں جس کپڑے میں اعتکاف بیٹھے گا اسی میں اس کو اٹھنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ سب کے سب چیزیں بالکل جعلی بنائی ہوئی ہیں. المصنف ابن ابی شیبہ میں ایک پورا چیپٹر ہے جس میں صحابہ کرام تابعین کے فتاوی موجود ہیں کہ وہ معتکف جو ہے وہ ایون اگر جامع مسجد نہیں ہے تو جمعہ پڑھنے کے لیے بھی اپنی مسجد سے نکل کے دوسری مسجد میں جا سکتا ہے. ایون یہاں تک ہے کہ کسی کا جنازہ بھی پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے جبکہ وہ فالتو کسی کے پاس کھڑا نہ ہو. بعض تابعین کے نزدیک مریض کی عیادت کے لیے بھی جا سکتا ہے، جنازہ پڑھنے کے لیے بھی جا سکتا ہے، اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. تو الحمدللہ دین کے اندر آسانی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ خام خواہ ایک چیزیں مشہور کر دی ہوئی ہیں اور یہ خام خواہ لوگوں نے معاملات کو بگاڑ دیا ہے. 8ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے اور یہ مشکات میں نہیں ہے. بخاری میں اس کا نمبر ہے 2035، مسلم میں 5680. یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے، میں نے اگلے دن بیان بھی کی تھی اپنے ای میلز کے حوالے سے بھی. سیدہ صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا حضور کی بیوی تھی. یہ اعتکاف کی حالت میں حضور کو ملنے کے لیے آئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، رات کے وقت میں مسلم شریف کے الفاظ ہے کہ ملنے کے لیے آئیں. اب رات آج کل کی رات نہیں تھی کہ اسٹریٹ لائٹس ہیں، بالکل گھپ اندھیرا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک ان کے ساتھ باتیں کرتے رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بڑی دور چلے گئے ان کو گھر چھوڑنے کے لیے. واپسی پہ آپ نے دیکھا کہ 2 انصاری اصحاب کھڑے ہیں جو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی طرف متوجہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سوچ کی ضرورت نہیں ہے، یہ میری بیوی صفیہ تھی جو مجھ سے ملنے آئی تھی. آپ نے اپنی کلیریفیکیشن دی. یہاں پہ کہتے نہیں حکمران کلیریفیکیشن نہیں دے سکتا عوام کو، مولوی اپنے فالوورز کو نہیں کلیریفیکیشن دے سکتا. حضرت صاحب نے فرما دیا، بس جو کچھ کر دیا. حضرت صاحب تو غلط ہو ہی نہیں سکتے. نبی علیہ السلام اپنی کلیریفیکیشن اصحاب کو دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کسی کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، میری بیوی صفیہ تھی جس کو میں چھوڑنے کے لیے گھر تک گیا تھا. تو صحابہ کرام نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ. یہ یعنی ایک کلمہ جو ہے وہ حیرانگی کا بولا جاتا تھا. اللہ پاک ہے، ہم آپ کے بارے میں کب ایسا گمان کر سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک شیطان خون کی طرح بدن میں دوڑتا ہے، مجھے خطرہ ہوا کہ تمہیں بدگمانی میں نہ ڈال دے. لیڈر کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی طرف سے کلیریفیکیشن دے. میں نے بھی اپنی کلیریفیکیشن کے اوپر 4 لیکچر دیے ہیں، مثلا نمبر 124 A B C D. اس وقت کئی لوگ کہہ رہے تھے کیا ضرورت ہے، بھئی یہ سنت ہے اپنی کلیریفیکیشن دینا. پھر ہر نٹی گٹی کی نہیں دینی ہوتی، موٹی موٹی کلیریفیکیشن دے دی جائے تو صورتحال بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. 9ویں حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے، مشکات میں 2107. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعتکاف فرماتے تو توبہ کے ستون کے پیچھے آپ علیہ السلام کے لیے بستر بچھا دیا جاتا یا چارپائی لگا دی جاتی. یہ توبہ کا ستون آج بھی مسجد نبوی میں موجود ہے جسے استوانۃ التوبہ کہتے ہیں. ایک صحابی نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ لیا تھا پروٹیسٹ کرتے ہوئے کہ جب تک میری توبہ قبول نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو نہیں بتائے گا. تو میں نے تو یہ یہاں پہ دھرنا دیا ہوا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی. وہ آج بھی ستون التوبہ کے نام سے مشہور ہے. مسجد نبوی کے کچھ ستون آپ کو علیحدہ سے جو سبز جالیاں ہیں ان کی طرف نظر آئیں گے. ایک تو سنہری جالیاں ہیں وہ قبلہ رخ کی طرف ہے، ایک لیفٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ قبلے کی طرف آپ کا چہرہ ہو تو محراب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محراب ہوا کرتا تھا وہ اب تو انہوں نے بیچ میں لیا ہوا ہے، مسجد میں 4-5 صفحے آگے شفٹ ہو چکے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ. لیفٹ سائڈ کے اوپر جو ہے گرین کلر کی جالیاں ہیں ان کے پاس آپ کو علیحدہ سے جو ہے وہ ستون عائشہ بھی نظر آ جائے گا، ستون التوبہ بھی نظر آ جائے گا، مختلف ستون. تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر بچھایا جاتا یا چارپائی لگائی جاتی. اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ مسجد میں اعتکاف والا چارپائی بھی لگا سکتے ہیں. بعض لوگ ہیں جن کو کمر کا ایشو ہوتا ہے
اب یہ اگر وہ بیچارے اپنی چارپائی اٹھا کے مسجد میں لے جائیں تو ہو سکتا ہے یہاں تو علماء اس کو بڑا مایوب سمجھے, شاید اس کو نکال ہی دے کہ مسجد ہے کہ تو اتنے کے بیڈ لا لے اپنا آ کے, ہو سکتا ہے. تو یہ سنت ہے, چارپائی بھی لگائی جا سکتی ہے مسجد کے اندر, لیکن یہ نہیں ہے 500-600 بندہ اعتکاف بیٹھا ہے اور سب چارپائیاں اٹھا کے آ جائیں, نمازی سے باہر ہو جائیں گے. یہ دیکھا جائے گا کہ مسجد کی اپنی صورتحال کیا ہے. تو ایسی مسجد کے اندر پھر اعتکاف میں بیٹھے اگر چارپائی والا, جہاں پہ لوگ کم ہو تو چارپائی بھی لگائی جا سکتی ہے. آخری اور 10ویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں دونوں میں ہے, مشکات میں 2101. سیدنا عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک جو ہے وہ نظر منت مانی تھی کہ میں مسجد الحرام میں 1 دن اور 1 رات کا اعتکاف کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ جو آپ منت مانتے ہیں اعتکاف تو وہ پورا کرنا واجب ہے. دوسرا 1 دن کا اعتکاف بھی ہو سکتا ہے. یہ عموماً ہمارے نفلی اعتکاف ہوتے ہیں نا, 27ویں کو لوگ آگے بیٹھ جاتے ہیں, 3 دن کا اعتکاف. تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں جی اعتکاف تو 10 دن نہیں ہوتا ہے. بھائی پورا مہینہ بھی اعتکاف ثابت ہے, جو میں نے شب قدر والی حدیث بیان کی تھی بخاری اور مسلم کے کانٹیکسٹ میں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ پہلے 10 دن اعتکاف کیا, پھر اگلے 10 دن کیا, پھر اگلے 10 دن, تو پورا مہینے کا اعتکاف کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. پھر وفات والے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا. تو 1 دن کا اعتکاف بھی ہو سکتا ہے, وہ نفلی اعتکاف ہوگا. اور منت والا اعتکاف تو واجب ہے, وہ ضرور پورا کرنا ہے. باقی جو یہ سنت اعتکاف ہے, اگر کسی کو مجبوراً توڑنا پڑ جائے کسی مجبوری کی وجہ سے, تو پھر اس کی قضا دینے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی قضا دینا چاہتا ہے تو بعض محدثین کے ہاں, ائمہ کے ہاں ملتا ہے کہ 1 دن 1 رات کا اعتکاف کر لے اور اس میں روزہ بھی رکھ لے تو اس کی قضا بھی ہو جائے گی. بہرحال نفلی جو عبادت ہے اس کی قضا کی ضرورت نہیں ہوتی. اعتکاف وہ عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے فرمایا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا, عمر کا آخری حصہ تھا, تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے اعتکاف فرمایا کرتے تھے. دنیا کی ہر قوم میں اعتکاف کی عبادت رہی ہے. جو بت پرست لوگ ہوتے تھے وہ فَنَوَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ, قرآن کہتا ہے کہ وہ بھی بتوں کے سامنے جو ہے وہ ادب سے اور اس خاص قسم کی حیت بنا کے بیٹھ جایا کرتے تھے. تو جب اسلام دنیا میں آیا تو اسلام نے ہمیں بتایا کہ ہم نے اگر عبادت کے لیے اپنے آپ کو باؤنڈ کرنا ہے تو ہم صرف اللہ کے لیے کر سکتے ہیں اپنے آپ کو باؤنڈ, اور وہ بھی مسجد کے اندر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعتکاف فرمایا. اس وقت سے لے کے آج تک امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو فالو کر رہی ہے. اس کی فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 دن کا اعتکاف, بشرطے کے اخلاص کے ساتھ ہو, 1 دن کا اعتکاف آپ نے فرمایا انسان کو جہنم کی آگ سے ایسے دور کر دیتا ہے جیسے زمین اور آسمان کا جیسے فاصلہ ہے. تو اس عبادت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان پورے سال دنیا کے کاموں میں مشغول رہتا ہے, وہ سال میں کچھ دن اللہ کے لیے نکالے. جیسے کوئی شخص ہجرت کرتا ہے اللہ کے لیے, اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے, تو معتکف بھی ایک نوعیت کی ہجرت کرتا ہے. وہ اپنے بیوی بچوں کو, اپنے اہل و عیال کو, اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی گھر میں اور مسجد میں آ کے وہ پڑ جاتا ہے. تو اللہ کو یہ عمل بہت محبوب لگتا ہے کہ اتنی مصروفیتوں میں جب لوگ دنیا کی گہما گہمیوں میں مبتلا ہیں, کوئی شخص میری خاطر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میرے گھر میں آ کے پڑ جاتا ہے کہ اللہ جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا, جب تک تو مجھے سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق نہیں عطا فرمائے گا, گویا میں تیرا در چھوڑوں گا نہیں. تو اللہ کو یہ عمل بہت محبوب ہے, اور پچھلی امتوں میں بھی کسی نہ کسی درجے میں یہ عمل مختلف شکلوں میں مشروع رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بھی بیان کی, اور فقہاء کرام نے قرآن و سنت ہی سے اعتکاف کے مسائل بھی نکالے. تو اعتکاف کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ ایک تو وہ فضیلت کہ جو حدیث میں بیان کی کہ مشرق اور مغرب میں جو فاصلہ اور آسمان اور زمین میں جو فاصلہ ہے, اتنا اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے انسان کو دور کر دیتے ہیں. دوسری فضیلت اعتکاف کی کہ اس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. جو کام نبی نے کیا ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں اسوہ حسنہ, ایک اچھا نمونہ ہے. جیسے انہوں نے زندگی گزاری تم بھی ایسا کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس سے زندہ ہوتی ہے. دوسری فضیلت. تیسرا فائدہ اعتکاف میں کیا ہوتا ہے کہ آپ 10 دن جب مسجد کے ماحول میں گزارتے ہیں, مسجد کی ایک روحانیت ہوتی ہے, مسجد گناہوں سے پاک جگہ ہے, تو اس کچھ بھی نہ کریں اس روحانیت کے اثرات آپ کے دل کے اندر جذب ہوتے ہیں.
لاشعوری طور پر آپ کا دل اندر سے تبدیل ہوتا ہے. یہ اعتکاف کا تیسرا فائدہ. چوتھا فائدہ، آپ کو 10 دنوں تک باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق ملتی ہے. آپ کو مسجد میں عبادت کی توفیق ملتی ہے. فارغ علماء کے بیانات سننے کی آپ کو توفیق ملتی ہے. یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے اعتکاف کا. اور سب سے بڑا فائدہ کیا، جو حدیث میں بھی منقول ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی مشروعیت کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ اس سے انسان کو لیلۃ القدر نصیب ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی رات کی تلاش میں بھی اعتکاف فرمایا کرتے تھے. 10 دنوں کے لیے مسجد میں آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے. تو معتکف کو یقینی طور پر لیلۃ القدر کی رات ملتی ہے. بالفرض اگر وہ سوتے ہوئے میں بھی لیلۃ القدر کی رات گزر جائے اور اس سے عبادت نہ ہو سکے تو کم از کم اعتکاف والی عبادت تو اس کو لیلۃ القدر میں ملے گی. وہ قیامت کے دن یہ تو کہہ سکتا ہے، اے اللہ، لیلۃ القدر کی رات میں نے کوئی عبادت نہیں کی، لیکن اعتکاف والی عبادت مجھ سے ہوئی ہے اس لیے کہ میں مسجد کے اندر موجود تھا. تو اعتکاف والے حضرات کو چاہیے کہ اعتکاف میں اگر آپ کچھ نہیں بھی کرتے، صرف فرض نماز پر اکتفا کرتے ہیں، تو آپ کو اعتکاف کا پھر بھی ثواب ملے گا. لیکن یہ جب اللہ کی طرف سے اتنا بہترین پیکج آپ کو ملا ہوا ہے، آپ فارغ بھی ہیں، رمضان کا آخری عشرہ بھی ہے، اپنے آپ کو آپ نے باؤنڈ کیا ہوا ہے مسجد میں، تو سو کے یہ وقت گزار دینا یہ بہت بڑے اجر سے محرومی کا ذریعہ ہے. اس لیے معتکف کو اپنا وقت زیادہ سے زیادہ عبادت میں، تلاوت میں، نماز میں، دعاؤں میں لگانا چاہیے. اعتکاف میں انسان کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں. تو رات کا آخری حصہ بھی ہو اور رمضان کا آخری عشرہ بھی ہو اور اعتکاف کی حالت بھی ہو، تو اتنے یعنی دعا کی قبولیت کا اس سے بڑا سبب کوئی ہو نہیں سکتا. تو معتکفین حضرات کو راتوں کے آخری حصے میں دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اور معتکف کو چاہیے کہ رمضان کا یہ جو آخری عشرہ آپ نے اعتکاف کے لیے سلیکٹ کیا ہے، تو اس میں صرف اعتکاف برائے اعتکاف نہ ہو، بلکہ یہ ایک ورکشاپ ہونی چاہیے جس میں آپ یہ نیت کریں کہ میں جب مسجد سے نکلوں گا تو میں مکمل چینج ہو چکا ہوں گا. اگر آپ کی داڑھی نہیں ہے، آپ اعتکاف میں نیت کریں میں داڑھی کٹانے سے توبہ کروں گا. اگر آپ سود کھاتے ہیں، آپ نیت کریں میں 10 دن ایسے گزاروں گا کہ جب میں باہر نکلوں تو میں سود سے توبہ کر چکا ہوں. اگر بدنظری کی عادت ہے، آپ 10 دن اعتکاف میں اللہ سے دعا مانگیں کہ مجھ سے بدنظری چھوٹ جائے، اور یہ نیت کریں کہ میں اعتکاف میں نکلنے سے پہلے اعتکاف سے نکلنے سے پہلے اس لعنت سے توبہ کر چکا ہوں گا. اگر آپ کو دھوکہ دینے کی عادت ہے، بد اخلاقی کی عادت ہے، ماں باپ کا دل دکھانے کی عادت ہے، بیوی کا حقوق نہیں ادا کر رہے، بچوں کے ساتھ رحمت والا معاملہ نہیں کر رہے، اخلاق خراب ہے آپ کے، ان تمام بیماریوں سے اور ان تمام گناہوں سے توبہ کا فیصلہ کریں. بلکہ میں تو یہاں تک معتکفین کو کہتا ہوں، جو میں نے علماء سے سنا ہے، کہ اعتکاف میں جس دن بیٹھیں سب سے پہلا کام آپ یہ کریں کہ اپنے گناہوں کی ایک لسٹ بنا لیں کہ بھئی میرے اندر یہ گناہ ہے، نماز قضا کر دیتا ہوں، میں شراب پیتا ہوں، میں بدنظری کرتا ہوں، یا میں اللہ نہ کرے اور کوئی بڑا جرم کر رہا ہوں. تو سارے جرائم کی لسٹ بنائیں اور پھر آپ یہ نیت کریں اور وہ پرچی اللہ کے سامنے دعا میں رکھا کریں، اللہ یہ میرے جرائم ہے تو مجھے ان سے توبہ کرنے کی توفیق دے دے. تو پھر وہ اعتکاف حقیقت میں آپ کا اعتکاف بنے گا. اور میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جنہوں نے صحیح طرح سے اعتکاف کیا ان کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو گئی. اکثر توبہ کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو اعتکاف میں جا کر ان کو توبہ کی توفیق ملتی ہے. تو یہ بہت بڑی عبادت ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. دوسری بات، پہلے دن سے اپنا عبادت کا کوئی اسکیجول بنا لینا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ آگے بیٹھ گئے، اب سوچنے میں 3 دن گزار دیں گے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. تو اپنا ایک اسکیجول بنائے کہ بھئی تہجد کتنی، تراویح کی تو پابندی کرنی ہے، تہجد کتنی پڑھنی ہے اور کتنے پارے اس میں پڑھنے ہیں، یا کتنی مقدار میں تلاوت اس میں کرنی ہے، تسبیحات کتنی کرنی ہے، کون سی کرنی ہے، دعا کس وقت مانگنی ہے، کتنی دیر مانگنی ہے. یہ پورا ایک اسکیجول پہلے سے ہونا چاہیے آپ کا. کھانے پینے کی ترتیب تو پہلے دن بن جاتی ہے کہ سحری کون لے کر آئے گا، افطاری کون لے کر آئے گا، اور رات کا کھانا کون لے کر آئے گا، اور چائے کب پینی اور کون کس وقت لے کر آئے گا. یہ تو ترتیب میں پوری بن جاتی ہیں. تو یہ تو آپ باہر بھی کر سکتے تھے یہ کام. اعتکاف تو عبادت کے لیے ہے، تو عبادت کی ترتیب بنانا یہ چائے اور کھانے پینے کی اور پکوڑے اور سموسوں کی ترتیب سے زیادہ ضروری ہے اعتکاف میں. تو شروع میں اس کا اسکیجول بنا لینا چاہیے. اس بارے میں کچھ مسائل بھی ہیں کہ اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کا روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی خود بخود ٹوٹ جائے گا. اعتکاف جب بھی ٹوٹے گا تو قضا 1 دن کی ہوتی ہے اس کی. جیسے کسی کا اعتکاف ٹوٹ گیا تو وہ اگلے ہی دن مغرب سے پہلے قضا کی نیت کر لے اور یہ نیت کرے کہ میں جو آج اعتکاف ٹوٹا ہے اس کی میں قضا کر رہا ہوں, کیونکہ وہ سنت اعتکاف تو اب اس کا ختم ہو جائے گا, وہ ایک
قضا اعتکاف کرے اور پھر آگے نفلی اعتکاف کی نیت سے مزید دن اگر باقی ہیں تو مسجد میں بیٹھ جائے، تو وہ 24 گھنٹے روزے کے ساتھ قضا اعتکاف کی نیت کر لے گا، یعنی 24 گھنٹے اعتکاف ہوگا اور روزے کے ساتھ، روزہ جو صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہوتا ہے۔ کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹتا ہے میں اس پہ تذکرہ کر رہا تھا۔ ایک، روزہ اگر ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا، بلا شرعی عذر اگر آپ مسجد سے باہر نکل گئے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ شرعی عذر کیا ہے؟ شرعی عذر ہے سب سے پہلے قضاء حاجت ہے۔ قضاء حاجت کے لیے آپ جا سکتے ہیں اور اس دوران چلتے چلتے باتیں بھی کر سکتے ہیں، رک کے آپ باتیں نہیں کر سکتے۔ آپ واش روم تک پہنچے، پتہ چلا جی واش روم کا دروازہ بند ہے، کوئی پہلے سے وہاں موجود ہے، تو آپ اس کے انتظار میں وہیں کھڑے رہ سکتے ہیں، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ وہاں کھڑے کھڑے آپ کسی سے موبائل پہ بھی بات کر سکتے ہیں، آپس میں بھی بات کر سکتے ہیں۔ ہاں، بندہ باہر نکل آیا اور پھر بھی آپ موبائل پہ لگے ہوئے ہیں تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اب یہ آپ کا کھڑا ہونا یہ شرعی عذر کے بغیر ہے۔ وضو کے لیے آپ جا سکتے ہیں، جب آپ وضو کے لیے گئے تو نلکا کھولا اپنے، وضو کے دوران آپ بات چیت کر رہے ہیں، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ وہ الگ بات ہے وضو کے دوران بات چیت نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا کیونکہ آپ نے اس بات چیت میں الگ سے ٹائم نہیں لگایا، وضو کے دوران ہی آپ نے بات چیت کی ہے، وضو آپ نے پراپر طریقے سے کیا، اور اب آپ وہاں بیٹھے بیٹھے وضو کی دعا پڑھ رہے ہیں یا کچھ اور پڑھ رہے ہیں تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ پراپر وضو کرنے کے بعد آپ پر لازم تھا کہ آپ اٹھ کے مسجد میں آئیں۔ ہاں، جلدی وضو کرنا ضروری نہیں ہے، بعض لوگ وہمی ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں میں اعتکاف سے مسجد سے باہر نکل کے وضو کروں تو بہت اسپیڈ میں کریں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تمیز سے، آرام سے، شرافت سے، اعتدال سے آپ وضو کریں، جو پراپر طریقہ ہے وضو کرنے کا۔ جب آپ وضو میں قلی کر رہے ہیں تو اس دوران آپ ٹوتھ پیسٹ یا برش بھی کر سکتے ہیں مسواک کی نیت سے۔ ہاں، وضو کرنے کے بعد الگ سے پھر یا الگ سے ٹوتھ پیسٹ یا مسواک کرنے کے لیے مسجد سے باہر جانا، اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ وضو کے دوران وضو ہی کی نیت سے یہ کام کیا جا سکتا ہے، تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر کسی کے لیے گھر سے کھانے پینے کا انتظام نہیں ہو رہا، کوئی لا کے دینے والا نہیں ہے، تو وہ مجبوراً کھانا کھانے کے لیے بھی باہر جا سکتا ہے، کیونکہ یہ کھانا بھی انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے، آپ ہوٹل سے کھانا خریدنے کے لیے مجبوری میں جا سکتے ہیں اور لا سکتے ہیں۔ غسل کے لیے، فرض غسل کے لیے تو اعتکاف سے باہر نکلنا بالکل جائز ہے۔ سنت غسل کے لیے جو راجح قول ہے، جو دلیل کے لحاظ سے قوی ہے، اس کے مطابق سنت غسل کے لیے آپ اعتکاف کے لیے مسجد سے باہر نہیں جا سکتے، چاہے وہ جمعے کا دن ہو یا کوئی بھی دن ہو۔ راجح قول بہرحال جمہور کا قول یہی ہے، اگرچہ کچھ علماء دوسرے قول کے بھی قائل ہیں، لیکن جو راجح قول ہے، جو جمہور کا قول ہے، جس پہ فتویٰ اب تک دیا جاتا رہا ہے، وہ یہی ہے کہ آپ غسل نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اگر آپ واش روم میں گئے اور وہاں کوئی غسل کا بھی انتظام ہے، جیسے اٹیچ باتھ روم ہوتے ہیں، تو جتنی دیر میں وضو کرنے میں ٹائم لگتا ہے اتنی دیر میں آپ اگر غسل کر لیتے ہیں تو آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اور ظاہر ہے یہ جب ہی ہوگا جب بغیر صابن کے آپ غسل کریں، اب جلدی جلدی کپڑے اتار کے بس پانی بہائیں، جتنی دیر میں وضو کرتے ہیں اتنی دیر میں، تو وضو ہی کی نیت سے آپ غسل بھی کر لیں تو پھر اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر آپ نے ٹائم لگا لیا تو ٹوٹ جائے گا۔ گرمیوں میں بہت بڑی پرابلم ہو جاتی ہے، پسینے کی بدبو لوگوں میں آ رہی ہوتی ہے، تو ایسے موقع پر اگر کوئی مسجد میں ایسا انتظام کر لیا جائے کہ مسجد ہی میں کوئی ایسا ٹب ہو جہاں بیٹھ کے کوئی نہا لے اور مسجد گندی نہ ہو، تو اس کی بھی گنجائش ہے، یا صرف سر دھو لے، اور سر تو دھویا جا سکتا ہے، آپ مسجد سے سر تھوڑا سا باہر کریں اور پھر کوئی شخص پانی ڈال کے یا خود ہی آپ پانی ڈال کے اپنے سر کو دھو لیں صابن سے، تو یہ بھی جائز ہے۔ پاؤں آپ کے مسجد کے اندر رہنے چاہیے، پاؤں اگر مسجد سے باہر نکل گئے تو اعتکاف ٹوٹے گا، پاؤں اگر مسجد کے اندر ہیں تو اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ یہ بھی اعتکاف کے کچھ بیسک مسائل تھے۔ اعتکاف کے دوران آپ کسی کے جنازے میں جانے کے لیے مسجد سے باہر جائیں گے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ کسی کی عیادت کے لیے مسجد سے باہر نکلیں گے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ لوگ کر رہے ہوتے ہیں یہ کام، جی وہ اللہ معاف فرمائے نانی کا انتقال ہو گیا، چاچا کا انتقال ہو گیا تو ہم جا رہے ہیں، تو بھائی نہیں جا سکتے آپ۔ جس کا بھی انتقال ہو گیا اس کے لیے یہیں بیٹھ کے آپ دعائیں مغفرت کریں، اور ان کا جنازہ اگر وہیں آ جاتا ہے تو مسجد کے اندر بعض جگہوں پہ صفیں بنتی ہیں، جنازہ باہر رکھا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، مسجد سے باہر آپ نہیں جا سکتے۔ اسی طرح ایک اور بھی گنجائش ہے کہ اگر کسی کو اعتکاف کے دوران پہلے سے پتا ہے کہ مجھے کسی ضروری کام سے جانا پڑے گا تو وہ مستثنا بھی کر سکتا ہے، یعنی اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے وہ یہ نیت کر لے کہ فلاں دن اتنے ٹائم تک کا جو وقت ہے میں اعتکاف سے خارج کر رہا ہوں، تو وہ فلاں دن جب آئے گا تو وہ مخصوص ٹائم اس کا اعتکاف میں داخل ہی نہیں ہوگا، تو اس دوران وہ مسجد سے باہر جا سکے گا، اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ یا وہ یہ کہہ لے کہ جیسے کسی نے پیپر دینا ہے
تو یہ نیت کرے کہ بھائی میں اعتکاف میں تو بیٹھ رہا ہوں، لیکن میرا ایم اے اسلامیات کا یا میرا اکنامکس کا پیپر ہے، تو میں جب پیپر کا ٹائم ہوگا تو میں جاؤں گا پیپر دینے کے لیے، اور پیپر دے کے فوراً واپس آ جاؤں گا. تو پہلے سے جو نیت کر لے گا تو اس میں وہ ٹائم اعتکاف میں داخل ہی نہیں ہوگا، اور اس عمل کی وجہ سے اس کا اعتکاف ٹوٹے گا نہیں. البتہ سنت بہرحال یہی ہے کہ پراپر 10 دن تک مسلسل اعتکاف کیا جائے. تو یہ کچھ موٹے موٹے مسائل تھے اعتکاف کے. اور رمضان میں روزے کی حالت میں سرما لگانے سے، کان میں آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، اعتکاف بھی نہیں ٹوٹتا. خوشبو لگانے سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ اعتکاف ٹوٹتا ہے. باتیں کرنے سے بھی نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ اعتکاف ٹوٹتا ہے. لیکن اعتکاف میں زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، عمل کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے. اور اگر کوئی گپ شپ لگاتا بھی اعتکاف میں تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اعتدال سے مسجد کے آداب کا خیال کرتے ہوئے. تو اعتدال سے اگر کوئی مسجد میں رہے اور مسجد کے آداب کا خیال کر کے بات چیت بھی اعتکاف کے دوران کرتا ہے تو یہ ناجائز عمل نہیں ہے. ایک بات جو آخری بات، اعتکاف میں موبائل کا استعمال کم کریں اور اس کو مثبت ایکٹیویٹیز کے لیے محدود کر دیں. فون پہ باتیں کرتے رہنا، ویڈیوز دیکھتے رہنا فیس بک کی، یہ تو سارا ٹائم آپ کا فیس بک برباد کر دے گا. کوئی کام کی علمی بحث دیکھنی ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن ویڈیو گیم اور ان چیزوں میں اعتکاف کو برباد کرنا یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رمضان کے اس عشرے کو اللہ ہم سب کے لیے رحمت بنائے، اور اعتکاف میں خاص طور پر اس وبا کے بارے میں، اس وبا کے لیے سب مل کے دعا کریں. معتکفین حضرات سے خاص طور پہ گزارش ہے، کیونکہ ان کی دعاؤں کی قبولیت کا امکان زیادہ ہے. یہ جو کرونا کی وبا انڈیا میں پھیلی ہوئی ہے، پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے، لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن گئے، پتہ نہیں کتنوں کی موت اور مقدر ہے. تو گڑ گڑا کے معتکفین حضرات سے گزارش ہے کہ اس رات اللہ سے دعا مانگے، خاص طور پہ ختم قرآن کے موقع پر خوب اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ اس وبا کو انسانیت سے دور کر دے، اور اس وبا سے ہونے والی تباہی سے اللہ ہم سب کو بچا لے. ہم کمزور ہیں، اور ہمارے ایمان بھی کمزور، ہمارے جسم بھی کمزور. تو ہم صبر والی زندگی نہیں مانگتے کہ آزمائشیں آئے اور صبر کریں، بلکہ ہم اللہ سے شکر والی زندگی مانگتے ہیں. اللہ تو ہمیں نعمتیں دے اور شکر کی توفیق دے. ہاں اگر کوئی مصیبت مقدر میں ہے ہی تو اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے، لیکن اللہ ہم سے مصیبتوں کو دور کر لے. تو اس وبا کے لیے خاص طور پر دعا مانگنی چاہیے سب کو مل کے کہ انڈیا میں جو حالات ہیں، اللہ ان حالات سے انڈیا کے مسلمانوں کو اور وہاں کے دوسرے انسانوں کو، جو بھی لوگ وہاں بستے ہیں، سب لوگوں کو اللہ محفوظ رکھے، اور پوری دنیا کو اس وبا سے اللہ تعالیٰ بچائے. شاید اللہ معتکفین کی دعا کی برکت سے اس آئے ہوئے عذاب کو انسانیت سے ٹال دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عورت کے اعتکاف کے تعلق سے کچھ باتیں، ٹھیک. عورت کے اعتکاف یاد رکھیے تو عورت بھی اعتکاف کر سکتی ہے جیسا مرد اعتکاف کر سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف کیا کرتی تھی، ٹھیک ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی کیا، اور آپ کی وفات کے بعد بھی وہ اعتکاف کرتی رہی، ٹھیک ہے. اور حدیث کے الفاظ یوں ہیں، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف کی اجازت طلب کی، آپ نے اجازت دے دی. بخاری کی روایت میں آتا ہے آپ نے اجازت مانگی، آپ نے دے دی. اس طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ انہوں نے مسجد میں خیمہ نصب کیا. ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں برابر اعتکاف فرماتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھا لیا، ہر رمضان کرتے تھے، اور امہات بھی کرتی تھی ساتھ میں. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی جو ہے امہات المومنین اعتکاف کرتی تھی. صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے. مطلب اعتکاف نبی کی زندگی میں ازواج نے کیا، اعتکاف نبی کی زندگی کے بعد ازواج نے کیا، اور دونوں ہی صورتوں میں اعتکاف کہاں کیا؟ مسجد میں. زندگی میں مسجد میں، زندگی کے بعد بھی مسجد میں. صحیح بخاری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک زوجہ جو ہے جن کا ام سلمہ آتا ہے اس میں بہرحال غالباً، انہوں نے جو ہے اعتکاف کیا، اور وہ استحاضہ کی حالت میں تھی. مطلب ایسی حالت میں بھی ازواج مطہرات اعتکاف نہیں چھوڑتی تھی. استحاضہ، دیکھیے حیض کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں اعتکاف نہیں ہو سکتا، لیکن استحاضہ وہ کیفیت ہوتی ہے کہ عورت کو حیض نہیں آتا، لیکن حیض کے بدلے بغیر کسی عذر کے خون نکلتا جو بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جو خون حیض کا ہوتا بھی نہیں. استحاضہ، تو استحاضہ میں بھی امہات جو ہے اعتکاف کیا کرتی تھی. میں اس کے امپورٹنس بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن عورتوں کے اعتکاف کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں. کنڈیشن فرسٹ کیا ہے؟ سب سے پہلی کنڈیشن یہ کہ شوہر یا ذمہ دار، شوہر ذمہ دار مطلب والد، بھائی، جو جس کے ماتحت وہ رہتی ہے، اس کے گارجین جس کو بولیں گے،
اس کے اجازت کے بغیر عورت اعتکاف نہیں کر سکتی. اس کی دلیل یہ ہے کہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو بخاری کی روایت ہم نے ابھی دیکھی اس میں آتا ہے کہ آپ نے اعتکاف سے قبل اللہ کے رسول سے اجازت طلب کی اور آپ نے اجازت دے دی. تو پتہ چلا شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی اعتکاف نہیں کر سکتی. اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کے قول کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ شوہر کی اگر بغیر اجازت کے کوئی عورت اعتکاف کر لے تو اس کو پورا حق اختیار ہے شوہر کو اس کا اعتکاف توڑا کر اس کو واپس لائے, چونکہ اعتکاف نفلی عبادت ہے. اور ایک حدیث واضح ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت نفل روزے بغیر شوہر کی اجازت کے نہ رکھے. تو پتہ چلا نفلی عبادت کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ شوہر کی اجازت. تو شوہر اس کا اعتکاف توڑا بھی سکتا اگر بغیر اجازت کے رکھے تو کرے تو ٹھیک ہے. امام شافعی امام احمد بن حنبل کا یہ قول ہے. اسی طرح دوسرا کام جو کرنا ہوں کنڈیشن وہ یہ ہے جس مسجد میں عورت اعتکاف کے لیے بیٹھتی ہے وہاں یہ چیز ضروری ہے کہ مرد اور زن کا, عورت اور مرد کا اختلاط نہ ہو. مطلب سپریٹ مسجد ہو, سپریٹ مصلی ہو, سپریٹ طہارت خانے ہو, سپریٹ غسل خانے ہو, سپریٹ نماز کا پورا مکمل انتظام ہو. مسجد میں کریں گی اور مسجد میں سپریٹ ساری چیزیں اس کے لیے ہونا چاہیے اور ان سب پر بدرجہ اولا اس کی حفاظت کا کمپلیٹ نظم ہونا چاہیے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ بیچاری اعتکاف کے لیے جائے اور کسی فتنے میں پھنس جائے. کمپلیٹ سیگریگیشن جس کو کہیں گے, مکمل طور سے اس کا انتظام, غسل کا, کھانے کا, پینے کا, پلس پروٹیکشن بھی ہو. ایسے لوگ یا ایسے مرد دروازوں پر موجود ہو جو کنٹینیوس پروٹیکشن کرتے رہے اس مسجد کا, چونکہ اندر خالی عورتیں اندر مرد نہیں جا سکتا, ضرورت ہے ان کی حفاظت کی بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دورے مسجد نبوی میں جب عورتیں اعتکاف کرتی صحابیات تو وہاں پروٹیکشن ہوتا تھا, حفاظت ہوتی تھی ان کی. تو کمپلیٹ پروٹیکشن ہو تو پہلی شرط شوہر یا اپنے گارجین ذمہ دار کی اجازت, اور دوسرا اس کے لیے تمام چیزوں کا علیحدہ نظم ہو. افسوس کی بات ہے ہند پاک میں ہمارے پاس یا بنگلہ دیش میں ایسی مسجدیں نہیں کے برابر ہے جہاں ان کا کمپلیٹ نظم الگ ہو, اور جو کچھ تھوڑی بہت ہے بالکل اتنی تھوڑی کہ 0.00001% بھی نہیں ہوں گی, وہ بہت کم, مطلب 1000 مسجدوں میں ایک مسجد بھی نہیں جہاں عورتوں کا انتظام ہے, اس میں اگر ہے بھی تو عورتوں کے اعتکاف کا تو کوئی نظم نہیں, پروٹیکشن کا کوئی 24 آور نظم نہیں. کیونکہ جب عورت اعتکاف میں ہوگی 24 گھنٹے وہاں مرد پروٹیکشن اور حفاظت تو مرد ہی کرے, تو ایسے انتظام نظر نہیں آتا جبکہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, لہٰذا یہ دو کنڈیشنز عورتوں کے سامنے. اسی طرح کیا عورتیں گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں؟ تو یاد رکھیے عورتیں گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی ہیں. عورتیں گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی کہ تو اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو جب تم مسجد میں اعتکاف میں ہو. امام ابو حنیفہ کے ایک قول کو چھوڑ کر کسی عالم نے یہ نہیں کہا کہ گھر میں اعتکاف ہو سکتا ہے. امام ابو حنیفہ کے ایک قول کو چھوڑ کر کسی عالم نے نہیں کہا کہ عورت کا اعتکاف مسجد کے علاوہ ہو سکتا ہے. سمجھ رہا؟ مطلب مسجد کے علاوہ اعتکاف عورت کا نہیں ہوتا, مسجد میں ہی عورت کا اعتکاف ہوگا. اگر مسجد میں نظم نہیں ہے تو عورت اعتکاف نہیں کریں گی, اس بات کو یاد رکھیں. کچھ اقوال علماء کے تھے جو میں نے پہلے بار رکھے تھے یہ رائے, لیکن بہرحال وہ ایک رائے تھی جو زیادہ بہتر چیز ہے کہ عورت اعتکاف مسجد میں کریں گی, مسجد میں نظم نہ ہونے کی شکل میں اعتکاف نہیں کریں گی. اب بہت سارے لوگ یہ مسئلہ لاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نے فرمایا نا عورت کے لیے بہتر ہے کہ وہ گھر کے اندر والے کمرے میں نماز پڑھے اس لیے کہ وہ افضل ہے. تو یاد رکھیے عورت کے لیے مسجد جانا ضروری فرض نہیں ہے لیکن چاہے تو جا سکتی ہے. عورت کے لیے جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے لیکن چاہے تو پڑھ سکتی ہے. نبی کے زمانے میں عورتیں مسجد میں بھی آئے, عورتوں نے گھر میں بھی نماز پڑھی, بات صحیح ہے. لیکن نبی کے زندگی میں آپ نے ساری زندگی اعتکاف کیا, ساری زندگی میں امہات المومنین یا دوسری صحابیات میں سے کسی ایک کو بھی آپ نے نہیں کہا کہ تم گھر میں کر لو. وہ صرف نماز کا مسئلہ اعتکاف کا نہیں. بہت سارے لوگ بولتے ہیں, وہ روایت کو لا کر ابو داؤد میں اور دیگر حدیثوں میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے زیادہ بہتر ہے کہ تو گھر میں پڑھے, گھر کے صحن سے زیادہ بہتر ہے گھر کے اندر والے کمرے میں, اور اس سے زیادہ بہتر ہے سب سے اندر والے کمرے میں تو نماز پڑھے. اس لیے کہ عورت اللہ کی رحمت میں سب سے زیادہ تب ہوتی ہے جب اپنے گھروں کے سب سے اندرونی کمروں میں ہوتی ہے. تو یہ بات بالکل صحیح ہے, یہ بات بالکل صحیح ہے کہ نماز کے لیے عورت کے لیے مسجد جانا فرض نہیں ہے. لیکن میرے بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین آپ کی زندگی میں بھی مسجد میں اعتکاف کرتے رہی, آپ کی زندگی کے بعد بھی اعتکاف کرتے رہی. اگر اس کی اجازت ہوتی کہ گھر میں رہے تو اللہ کے رسول ضرور بیان کر دیتے. اور میں سمجھتا ہوں عورتوں کا مردوں کے مقابلے میں گھر میں زیادہ رہنا زیادہ ضروری ہے.
ان کی ضروریتیں زیادہ ہوتی ہے گھر میں، اور ان کو گھر سے نکلنا زیادہ تکلیف دیتا ہے مردوں کے مقابلے میں. دیکھیے آپ کو سفر میں جانا ہے، بیگ اٹھا اور چلے گئے. عورت کو سفر میں جانا ہے تو بہت ساری چیزوں کا اس کو انتظام، نظم، بچوں کے دودھ کا کیا انتظام ہوگا، فلاں چیز کا مسئلہ کیا ہوگا، میں مہینے کی کس حالت کے اندر ہوں، فلاں کیا ہوگا، کس جگہ جا رہے وہاں انتظام ہوگا نہیں ہوگا. طہارت خانہ عموماً عورتیں نہیں جا سکتی، اکثر مردوں کے لیے بنے ہوتے ہیں، سمجھ رہا؟ تو کتنی پلاننگ ہوتی ہے اس کی. تو مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے گھر سے باہر نکلنے میں. لیکن اس کے باوجود بھی امہات المومنین ساری زندگی مسجد میں کرتی رہی، اور نبی کے دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ مسلسل کرتی رہی. یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ عورت کا اعتکاف مسجد میں نہیں ہوتا، اور اس کو مسجد میں نماز والی حدیثوں پر قیاس کرنا میں سمجھوں گا درست نہیں. وہ نماز کے لیے، چونکہ نماز واجب اور فرض نہیں ان کے لیے مسجد میں، تو لہٰذا گھر کے اندر پڑے. لیکن اعتکاف کے معاملے میں آپ نے کبھی کسی عورت کو یا صحابیہ کو یا امہات کو یہ نہیں کہا کہ تم یہاں کے بدلے گھر میں کیوں نہیں کر لیتی ہو. اگر جواز ہوتا تو آپ کہہ دیتے. لہٰذا میں یہ کہوں گا ان کو جو ہے گھر سے باہر نکلنے میں عورتوں کو حالانکہ زیادہ مشقت ہوتی ہے مردوں کے مقابلے میں، پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو اسی میں کرایا مسجد نبوی میں، اور پوچھ کے جاتی تھی. اور اسی طرح آپ کے گزرنے کے بعد بھی ان کے خیمے اور ٹینٹس ہر رمضان میں لگا کرتے تھے. لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ اعتکاف عورت کا صرف اور صرف مسجد میں ہوگا. مسجد میں نہیں کر سکتی تو یہ عبادت ان کے لیے پھر نہیں ہے، یاد رکھیے. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی جو قول آتا ہے وہ کیا ہے، میں آپ کے سامنے رکھوں کہ عورت کے لیے بہتر ہے کہ گھر کی مسجد میں اعتکاف کرے. گھر کی مسجد میں نہ ہو تو محلے کی مسجد میں اعتکاف کرے، اور محلے کی مسجد میں نہ ہو تو پھر جامع مسجد میں اعتکاف کرے. لیکن تینوں میں لفظ دیکھیے کیا ہے، گھر کی مسجد، محلے کی مسجد، جامع مسجد. کہیں بھی نہیں کہا گھر کے اندر محلے کی مسجد اور جامع مسجد. گھر کی مسجد لفظ مسجد کے ہی ہے وہاں بھی. اور بہت سارے علماء نے کہا کہ یہ افضل کے معاملے میں، صرف امام حنیفہ کا یہ قول ہے افضل ہے وہ بتا رہے ہیں. بہرحال جو بھی ہے، لیکن جو بات سلف سے ثابت ہوتی ہے، اکثر علماء کی فتوی یہی ہے کہ عورت کا اعتکاف مسجد میں ہوگا، مسجد کے علاوہ نہیں ہوگا. اس بات کو ہم یاد رکھیں.